بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو جماعت اول میں خوش آمدید۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم سبق نمبر 1.7 اور اس کا حصہ نمبر 3 پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ بصری الفاظ سے متعلق ہے۔ پیارے بچوں، بصری الفاظ کے بارے میں ہم نے چند الفاظ پڑھے تھے، جیسے یہ، وہ، ہے، ہوں، اور اسی طرح سے ہم نے یہ میں کے الفاظ وغیرہ بصری الفاظ جو تھے ان کو پڑھ لیا تھا۔ اور آج کا ہمارا جو SLO ہے حاصلات تعلم میں سے، وہ ان چند الفاظ کے متعلق ہے۔ آج ہم پڑھیں گے کہ ان الفاظ کو کن کن مواقع پہ کس کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جی تو پیارے بچوں، آغاز کرتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کا۔ آج ہم بصری الفاظ میں، میرا، ہم اور ہمارا کے بارے میں پڑھیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹی بچی ہے جس کی یہاں تصویر نمایاں ہو رہی ہے۔ یہ بچی اپنے بارے میں تعارف کروا رہی ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ میں لڑکی ہوں۔ کل آپ نے جانا تھا کہ جب ہم اپنے بارے میں تعارف کروائیں گے، اپنے بارے میں کوئی چیز بیان کریں گے، تو اس جملے کے آخر میں ہوں کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جو کہ ایک بصری لفظ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ان سارے جملوں میں جن میں یہ بچی اپنا تعارف کروائے گی، وہ ہر جملے کے آخر میں ہوں کا لفظ استعمال کرے گی۔ پہلے بار اس نے اپنا تعارف کروایا کہ میں لڑکی ہوں، اسی طرح اپنا تعارف کروایا میں جماعت اول میں پڑھتی ہوں۔ یعنی آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کس جماعت میں پڑھتے ہیں، تو آپ کا جواب ہوگا میں جماعت اول میں پڑھتی ہوں یا میں جماعت اول میں پڑھتا ہوں۔ جی تو پیارے بچوں، اسی طرح سے تیسرے جملے میں اس بچی نے اپنی عمر بتائی، اپنی ایج بتائی کہ میں 6 سال کی ہوں، اور اس نے اپنی ایج بتا کر آخر میں ہوں کا لفظ استعمال کیا، اور یہ ہوں کا لفظ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب آپ اپنا تعارف کروا رہے ہوں۔ اسی طرح اس بچی نے بتایا کہ میں محنت کرتی ہوں۔ دیکھیں، ہر جملے کے شروع میں میں کے الفاظ آ رہے ہیں اور ہر جملے کے آخر میں ہوں کے الفاظ آ رہے ہیں، تو گویا ہوں کا لفظ جملے میں اس وقت آتا ہے جب آپ اپنے بارے میں بتا رہے ہوں، اور میں کا لفظ بھی اس وقت آتا ہے جب آپ اپنے بارے میں کسی کو تعارف کروا رہے ہوں کہ میں ایک بچہ ہوں، میں اچھا لڑکا ہوں، میں محنت کرتا ہوں، میں اسکول جاتا ہوں، میں والدین کی بات مانتا ہوں، میں اساتذہ کا احترام کرتا ہوں۔ تو اسی طرح سے آپ اپنے بارے میں تعارف کرواتے ہوئے ان الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ آج ہم جانتے ہیں کتاب میں سے کہ میں کا استعمال کیسے ہوتا ہے۔ اپنے بارے میں بات کرتے ہوئے جملے کے شروع میں میں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جب ہم اپنا تعارف کرواتے ہیں تو ہم جملے کے آغاز میں میں کا استعمال کرتے ہیں اور میں کا لفظ بولتے ہیں اور لکھتے ہیں، جیسے میں احمد ہوں، میں پہلی جماعت میں پڑھتا ہوں، میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں۔ جی تو پیارے بچوں، اسی طرح سے ہم نے جانا کہ میں کا لفظ جملے کے شروع میں آتا ہے اور اس وقت آتا ہے جب ہم کسی کو اپنے بارے میں بتا رہے ہوں یا اپنے بارے میں کسی سے گفتگو کر رہے ہوں۔ جی تو پیارے بچوں، اب ہم سیکھتے ہیں کہ بصری لفظ میرا کس کس موقع پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ میں کے بارے میں ہم نے جان لیا، اپنا تعارف کروانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب میرا کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ بچہ بتا رہا ہے کہ یہ جو خوبصورت سا گھر ہے یہ اس بچے کا ہے۔ اب بچہ کہہ رہا ہے یہ میرا گھر ہے۔ اسی طرح یہ بچہ بتا رہا ہے کہ یہ جو اس کے ہاتھوں میں بلہ ہے جس کے ساتھ کرکٹ کھیلی جاتی ہے، یہ بلہ اس بچے کا ہے۔ تو وہ بچہ بتا رہا ہے کہ یہ میرا بلہ ہے۔ گویا ہم نے ان دونوں مثالوں سے یہ سیکھا ہے کہ جب آپ اپنی کسی چیز کے بارے میں بتائیں تو اس وقت میرا یا میری کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اپنے بارے میں بتائیں تو میں کا لفظ، لیکن اپنی کسی چیز کے بارے میں بتائیں تو میرا کا لفظ، جیسے یہ میرا قلم ہے، یہ میری کاپی ہے۔ اسی طرح سے یہ میری جماعت ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا اسکول ہے وغیرہ۔
یعنی آپ اپنی کسی چیز کے بارے میں بتا رہے ہوں تو میرا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. جیسے یہ بچہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ جو بستہ ہے یہ کسی اور کا نہیں بلکہ اس کا اپنا ہے, تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بستہ ہے. اسی طرح پیارے بچوں, یہ بچہ بتا رہا ہے کہ یہ جو سامنے ایک بچہ کھڑا ہے یہ اس کا بھائی ہے, تو وہ اس کی طرف اشارہ کر کے بتا رہا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے. گویا میں کا لفظ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب اپنا تعارف کروانا ہو, اور میرا کا لفظ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب اپنی کسی چیز کے بارے میں بتانا ہو. جی تو پیارے بچوں, اب ایک ایکٹیویٹی ہے, ایک سرگرمی ہے. وہ سرگرمی یہ ہے کہ ہر طالب علم سے اپنا اور جماعت میں موجود اپنی اشیاء کا تعارف کروانے کا کہیں. تو یہاں آپ اپنی ویڈیو کو سٹاپ کریں اور میں اساتذہ کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بچوں سے اسی طرح سے کلاس میں ایکٹیویٹی کروائیں کہ ہر بچہ کھڑا ہو کر اپنا تعارف کروائے, تعارف میں اپنے بارے میں بتائے, اپنی جماعت کے بارے میں بتائے, اپنی عمر کے بارے میں بتائے, اور پھر اسی طرح سے وہ اپنی چیزوں کے بارے میں بتائے جو اس وقت کلاس میں موجود ہیں, جیسے اپنے بستے کے بارے میں, اپنی کاپی کے بارے میں, اپنے قلم وغیرہ کے بارے میں. تو یہاں ویڈیو کو سٹاپ کریں اور پہلے اس ایکٹیویٹی کو مکمل کریں. جی تو پیارے بچوں, یقیناً آپ نے اس ایکٹیویٹی سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور آپ کے اندر بولنے کی ملکیت اور فن بھی پیدا ہوا ہوگا, اور اسی طرح سے آپ نے اس سے بہت کچھ انجوائے بھی کیا ہوگا. جی تو پیارے بچوں, اب ہم بصری لفظ ہم کا استعمال کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کس موقع پہ استعمال ہوتا ہے. ہم دوست ہیں. یہاں یہ دونوں بچے ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں, ایک دوسرے کے فرینڈ ہیں. اسی طرح یہ دونوں بچے ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں, ہم گراؤنڈ جا رہے ہیں, ہم اسکول میں پڑھتے ہیں. تو پیارے بچوں, اسی طرح سے یہ دونوں بچے بتا رہے ہیں کہ ہم کوڑا پھینک رہے ہیں. تو آئیے ہم سیکھتے ہیں کہ ہم کا استعمال کن مواقع پہ کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر ایک سے زیادہ لوگ اپنے بارے میں بات کریں یا اپنا تعارف کروائیں تو وہ جملوں کے شروع میں ہم کا استعمال کریں گے. اکیلا بچہ اپنے بارے میں بتائے تو میں کا استعمال ہوگا. اگر ایک سے زیادہ لوگ اپنے بارے میں بات کر رہے ہوں, اپنے بارے میں بتا رہے ہوں, تو پھر وہ ہم کا استعمال کرتے ہیں. جیسے یہ دونوں دوست اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہم دوست ہیں, اور یہ تینوں بچے اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہم کوڑا پھینک رہے ہیں. اسی طرح سے آپ اپنے بارے میں, اپنے دوستوں کے بارے میں مل کر بات کر سکتے ہیں کہ ہم جماعت اول میں پڑھتے ہیں, ہم اردو کا سبق سیکھتے ہیں, ہم والدین کا کہا مانتے ہیں, ہم اساتذہ کا احترام کرتے ہیں. تو پیارے بچوں, اسی طرح سے ہم کا استعمال ہوتا ہے کہ جب ایک سے زیادہ لوگ اپنے بارے میں بات کر رہے ہوں تو وہ وہاں پہ ہم کا استعمال کرتے ہیں. آئیے اب ہم بصری لفظ ہمارا کا استعمال سیکھتے ہیں کہ ہمارا کن مواقع پہ استعمال ہوتا ہے. یہ چاروں بچے اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارا کمرہ ہے. اسی طرح سے یہ سارے بچے اس بلڈنگ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہمارا اسکول کشادہ ہے, یعنی ہمارا اسکول بہت بڑا ہے, بہت وسیع ہے. جی تو پیارے بچوں, ہمارا کا استعمال اس وقت کیا جاتا ہے جب ایک سے زیادہ لوگ اپنی کسی چیز کی بات کرتے ہیں. یعنی ایک سے زیادہ لوگ بات کریں کہ یہ چیز ہماری ہے تو اس وقت وہ ہمارا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. گویا ہم نے سیکھا آج کے اس لیسن میں, آج کے اس لیکچر میں, کہ اگر ایک بچہ اکیلا اپنے بارے میں بتائے تو وہ میں کا استعمال کرتا ہے. اگر ایک بچہ اکیلا اپنی کسی چیز کے بارے میں بتائے تو وہ میرا کا استعمال کرتا ہے. جبکہ دوسری جانب اگر زیادہ بچے اپنے بارے میں بات کریں تو وہ ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں, اور اگر زیادہ بچے اپنی کسی چیز کے بارے میں بات کریں تو وہ ہمارا کا استعمال کرتے ہیں. جی تو پیارے بچوں, اب آپ کے لیے ایک ایکٹیویٹی ہے, ایک سرگرمی ہے. یہاں الفاظ دیے ہوئے ہیں اپنے,
ہم، میرا، ہمارا اور ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے یہ خالی جگہ کو فل کرنا ہے اور ان الفاظ میں سے یہاں پہ لفظ لگانے ہیں۔ ابھی آپ بچے یہاں ویڈیو کو سٹاپ کریں اور آپ اس ایکٹیویٹی کو مکمل کریں اور خالی جگہوں میں ان الفاظ میں سے جو مناسب الفاظ ہیں ان کو یہاں پہ لگا کے اس سرگرمی کی تکمیل کریں۔ ویلکم بیک۔ جی تو پیارے بچوں، یقیناً اس سرگرمی کے ساتھ اور ایکٹیویٹی کے ساتھ آپ اس قابل ہو چکے ہوں گے کہ اب آپ کو ہم، ہمارا، میں اور میرا کے درمیان فرق سمجھنے میں کافی زیادہ آسانی اور سہولت جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہوگی۔ جی تو پیارے بچوں، ایک اور سرگرمی ہے، وہ سرگرمی یہ ہے کہ اساتذہ کرام طلبہ سے سوال و جواب کی صورت میں ہم اور ہمارا کا تعارف اور پہچان کروانے کا کہیں۔ یعنی آپ بچے ہم اور ہمارا اور میں اور میرا کی صورت میں آپ اپنا تعارف کروائیں گے اور اپنی پہچان کروائیں گے، جیسے ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، ہم سب پاکستانی ہیں اور یہ ہمارا اسکول ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح سے آپ اپنے بارے میں، اپنے اسلام مذہب کے بارے میں، اپنے والدین کے بارے میں، اپنے گھر کے بارے میں، اپنے اسکول کے بارے میں ایک دوسرے بچے کو کلاس میں تعارف کروائیں۔ اور ابھی اس ویڈیو کو یہاں پہ سٹاپ کریں اور اس ایکٹیویٹی کو مکمل کریں۔ جی تو پیارے بچوں، اگین خوش آمدید۔ یقیناً آپ نے اس ایکٹیویٹی کو مکمل کیا ہوگا اور اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہوگا۔ اب یہاں آپ کے لیے گھر کا کام ہے، اپنے والدین سے کہیں کہ وہ اپنا تعارف کروائیں۔ تعارف میں میں، میرا کا استعمال لازمی ہے، کم از کم 3 جملے ہوں۔ پہلے دن والد اور دوسرے دن والدہ کا تعارف ان سے پوچھ کر خود لکھیں اور پھر کمرہ جماعت میں ایک دوسرے کو یہ تعارف دکھائیں تاکہ معلوم ہو سکے کس بچے نے کس قدر عمدگی کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ اس تعارف کو اکٹھا کیا ہے اور ان چیزوں کو لکھا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے گھروں میں جا کر اپنے والدین کے ساتھ مل کر 2 دنوں میں اس ایکٹیویٹی کو کرنا ہے۔ پہلے دن والد صاحب کا تعارف 3 جملوں میں اور دوسرے دن والدہ صاحبہ کا تعارف 3 جملوں میں، لیکن خیال رہے ان جملوں میں میں اور میرا کا استعمال لازمی ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کا سبق جو ہے وہ انہی جملوں سے اور انہی الفاظ سے متعلق ہے۔ جی تو پیارے بچوں، اب آپ بچوں کے لیے ایکسرسائز ہے اور ایکسرسائز میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ جو الفاظ خالی جگہ نظر آ رہی ہے ان میں آپ نے ہم، ہمارا، میں اور میرا ان الفاظ کو استعمال کرنا ہے اور استعمال کر کے آپ نے اس خالی جگہ کو مکمل کرنا ہے۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح سے یہاں مزید ایکسرسائز ہے۔ اس ایکسرسائز کو بھی آپ نے جو ہم نے آج الفاظ پڑھے ہیں، میں، میرا، ہم اور ہمارا، ان الفاظ کی مدد سے آپ نے اس خالی جگہ کو فل کرنا ہے اور اپنے اساتذہ کرام کی رہنمائی میں جہاں جہاں اصلاح کی ضرورت ہو وہاں وہاں درستی بھی کرنی ہے اور اصلاح بھی کرنی ہے۔ جی تو پیارے بچوں، آج ہم نے بصری الفاظ کا استعمال سیکھا، میں، میرا، ہم، ہمارا وغیرہ کا۔ اسی طرح سے ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی چند بصری الفاظ کا استعمال سیکھا تھا، ہے، ہوں اور ہیں، اور یہ اور وہ کا استعمال سیکھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا بصری الفاظ کا یہ چیپٹر مکمل ہوا۔ انشاءاللہ کل ہم نئے سبق کا آغاز کریں گے اور ہم آواز الفاظ سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو پیارے بچوں، اس ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی PPT، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ ان چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ ان سے گاہے بگاہے رہنمائی بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے اور ہم آواز الفاظ کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ حافظ۔